ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کی بارگاہوں میں حاضر ہو سکیں اور اس کے زندہ پاک کلام پر غور کر سکیں۔ پرانے عہد نامے میں ہوشیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 11واں باب اور اس کی صرف 4 آیت خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ ہوشیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 11واں باب اور اس کی 4 آیت۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا۔ آمین۔ میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ انسانی رشتے اور خدا کی محبت۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس زمین پر رہتے ہوئے بہت سے رشتوں کے اندر جوڑے گئے ہیں اور لا تعداد رشتے ہیں جن میں ہم رہتے ہیں، جن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اور کچھ رشتے ایسے ہیں جن کو ہم نے نہیں چنا، وہ پہلے سے ہی جب ہم پیدا ہوئے تو وہ پہلے سے ہی موجود تھے۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو میرا باپ پہلے ہی موجود تھا، مجھے بتایا گیا، مجھے خود اس چیز کا وقت کے ساتھ ساتھ احساس ہوا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، اور یہ میرے باپ کے بھائی بہن ہیں، یہ میری ماں کے بھائی بہن ہیں، اور اسی سے پھوپھیاں بن گئیں، اسی سے چاچے بن گئے، اسی سے تائیاں بن گئیں، اور بہت سے رشتے۔ تو بہت سے رشتے بھائی بہنوں کو بھی میں نے سلیکٹ نہیں کیا، وہ پہلے سے موجود تھے اور مجھے قبول کرنا تھا کہ یہ میرے بھائی بہن ہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں اور یہ میرے عزیز رشتہ دار ہیں۔ لیکن بہت سے رشتے ایسے ہیں جو ہم خود بناتے ہیں، وہ ہمارے دوست احباب ہیں، وہ ہمارے کچھ جاننے والے ہیں، خونی رشتہ ان کا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن تو بھی ہماری ان کے ساتھ بڑی گہری محبت اور وابستگی ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہمارے دفتروں میں ہو سکتے ہیں، یہ لوگ ہمارے محلے میں ہو سکتے ہیں، شاید یہ کوئی ایسا شخص ہو جس سے ہم مہینے کا سودا صرف لینے کے لیے جاتے ہیں اور اس سے ہماری بات چیت اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ وہ دوستی کی شکل اختیار کر جاتی ہے اور ہم اپنی زندگی کی بہت گہری باتیں اس سے شیئر کرنے لگتے ہیں اور وہ اپنی باتیں ہمیں بتانے لگتا ہے۔ تو رشتے جو ہیں ان کے اندر خدا نے خاص انس اور محبت رکھی ہے، اور اس زمین پر رہتے ہوئے ان رشتوں کے ساتھ ہمیں پالا پڑتا ہے۔ ان رشتوں سے ہم کئی دفعہ دکھ بھی پاتے ہیں اور ان رشتوں سے ہمیں سکھ بھی بہت ملتا ہے۔ رشتے کئی دفعہ ہمارے دل کو بہت دکھ پہنچا دیتے ہیں، لیکن کئی دفعہ یہ ہمارے دل کو اتنی شادمانی بخشتے ہیں کہ ہم خدا کی شکر گزاری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو خدا اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ میں انہیں رشتوں کی ڈوریوں سے کھینچوں گا، محبت کی ڈوریوں سے کھینچوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رشتے جو ہیں یہ ڈوریوں کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈوریاں جب الجھ جائیں، آپ نے کبھی ڈور کے گنجل پڑے ہوئے دیکھے ہوں، اگر گنجل پڑ جائیں تو انہیں کھولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ڈور کے کچھ حصے کو توڑنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ گنجل علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کچھ ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ ان رشتوں کو وقت کے ساتھ ساتھ سلجھا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس میں رشتے الجھ جاتے ہیں، مزید ٹوٹ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ رشتوں کو درخت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ درخت کو آپ جانتے ہیں کہ درخت میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم بیج لگاتے ہیں، اور بیج لگانے کے بعد ہمیں اس بیج کی کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کی افزائش کے لیے ہمیں پانی دینا پڑتا ہے، گوڈی کرنی پڑتی ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب بڑھے گا، اور ایک وقت میں یہ چھوٹا سا پودا بن کر زمین میں سے نکلتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ اور یہ تناور درخت جو ہے یہ ایک وقت کے ساتھ ہمیں پھل دیتا ہے، ایک وقت کے ساتھ ہمیں چھاؤں دیتا ہے، اور ہم اس میں رہتے ہیں۔ میں نے فیس بک پہ پڑھا ہے، آج کل فیس بک بہت زیادہ آن ہے، ہر شخص کے پاس فیس بک کا ایڈریس ہے، فیس بک پہ مختلف چیزیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ مہینوں سے لوگ رشتوں کے تعلق سے بڑے عجیب و غریب لطیفے، بڑی عجیب و غریب باتیں چپتی ہوئی اس کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے ایسا محسوس کیا کبھی؟ اگر آپ ترقی کر جائیں تب رشتہ دار خوش نہیں ہیں، اگر آپ ان سے مانگنے کے لیے چلے جائیں تب وہ خوش نہیں ہیں، اگر آپ ان کے گھر ویسے چلے جائیں تب خوش نہیں ہیں، کسی خاص موقع پہ چلے جائیں تب خوش نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں۔ بہت سی غلط فہمیاں ہیں جو رشتوں کے تعلق سے ہم نے اپنے دل میں بٹھا لی۔ لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جو چیز آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ چیز آپ کو نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد پڑی تمام چیزوں پر نظر دوڑا لیں، ہر چیز کا اگر فائدہ ہے تو اس کا نقصان بھی۔ چھری سبزی کاٹتی ہے، پھل کاٹتی ہے، لیکن چھری کئی دفعہ ہاتھ بھی کاٹ دیتی ہے۔ بجلی سے پنکھے چلتے ہیں، کپڑے استری ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کبھی کرنٹ پڑ جائے تو ایک دفعہ پورا جسم ہل جاتا ہے۔ فائدے بھی ہیں، نقصان۔ پانی انسان کی پیاس بھی بجھاتا ہے، پانی سے ہم کپڑے بھی دھوتے ہیں، پانی سے ہم بہت سے کام کرتے ہیں، اور پانی میں انسان ڈوب کے مر بھی سکتا ہے۔ آگ سے روٹی بھی پک جاتی ہے، لیکن آگ اگر گھر میں لگ جائے تو آگ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔
اسی طرح رشتوں کے فائدے بھی بہت سے ہیں، لیکن اگر انہیں صحیح طرح سے ڈیل نہ کیا جائے تو یہ سر درد بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے بڑی مہارت کے ساتھ ان رشتوں کو لے کر چلنا ہے۔ جن لوگوں کو رشتوں میں چلنا آ جاتا ہے وہ لوگ رشتوں سے فائدے اٹھاتے ہیں، برکت پاتے ہیں، تسلی پاتے ہیں۔ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، وہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ آئیں تو وہ اسپیشلی مجھے فون کرتے ہیں کہ آپ آ کے مجھ سے ملیں۔ اسکول کے ٹائم کا دوست ہے وہ میرا، تو ہم اسکول کی باتیں کرتے، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار باہر کا ایک بڑا نقصان ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا آپ یہاں پر اگر سائیکل بھی لے لیں تو آپ رشتہ داروں کے گھر میں جاتے ہیں نئی سائیکل لے کے، اور اسپیشلی جا کے صحن میں کھڑی کرتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ اس نے نئی سائیکل لی۔ موبائل نیا لے لیں تو ان کے سامنے نکال کے دکھاتے ہیں کہ یہ پوچھیں ہم سے کہ نیا موبائل لیا۔ وہ کہتا باہر کے ملک میں یہ چیز نہیں ہے، باہر کے ملک میں رشتہ دار ہوتے ہی نہیں، ہم چاہے اپنا گھر بھی بنا لیں اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں، تو خوشی اچھی چیزیں حاصل کرنے کے بعد بھی دل کے اندر خوشی کوئی نہیں ہوتی۔ تو وہ دوست میرا مجھے کہنے لگا کہ باہر کے ملک میں جا کے مجھے احساس ہوا کہ رشتے کیا ہے۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم رشتوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اپنے لیے مشکل کا باعث سمجھتے ہیں، لیکن رشتے بڑے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں 17-18 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ کو کھویا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کا رشتہ اس زمین پر کس قدر خوبصورت رشتہ ہے۔ ماں باپ کے پاس ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو مشکل سے مشکل وقت میں بھی تسلی دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، پریشانی کے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں تسلی دیتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کے تجربات سے بتاتے ہیں کہ بیٹا زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں لیکن خداوند تمہاری مدد کرے گا۔ تو ماں باپ جب میرے سر پر نہیں رہے تو میں نے بہت سے رشتوں کو کھوکھلا بھی پایا اور بہت سے رشتوں کو میں نے مضبوط بھی پایا۔ تو میں نے مصیبت کے وقت میں، عام طور پر یہ کہاوت مشہور ہے کہ مصیبت کے وقت میں رشتوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون سے رشتے سچے ہیں اور کون سے رشتے کھوٹے ہیں۔ مصیبت میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کون سے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اچھے وقت میں آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ آ جائیں، اچھے وقت میں ہر کوئی آپ کو سلام بھی کرے گا، ہر کوئی آپ کو اچھے طریقے سے ملے گا بھی، لیکن جب آپ کی زندگی میں مشکل وقت آتے ہیں، ٹف حالات آ جاتے ہیں، تو اس وقت بہت سے عزیز رشتہ دار آپ سے کنارہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید ہی ہم سے مدد مانگے گا تو ہم اس کی مدد کیسے کریں گے، اس لیے وہ ذرا سرد موہری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے رشتہ دار نہیں بھی ہوتے، لیکن وہ آپ کے رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ خدا کا اصول ہے کہ وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ رکھتا ہے جو مشکل وقت میں آپ کے کام آئے، خواہ وہ آپ کے اپنے ہی رشتہ دار ہوں، خواہ وہ آپ کو نہ جاننے والے لوگ بھی ہوں، راہ چلتے ہوئے لوگوں سے بھی خدا آپ کی مدد کروا سکتا ہے۔ اور خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب کی 16ویں آیت میں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا رشتہ انسان کا اور خدا کا ہے۔ یہ رشتہ بنائے عالم سے پیشتر بن گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اور آپ پیدا ہوتے، خدا پہلے سے ہی ہمیں جانتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رشتہ سب سے پرانا ہے۔ اگر یہ رشتہ سٹرونگ ہے تو باقی رشتے سب ٹھیک ہیں، اگر یہ رشتہ سٹرونگ نہیں ہے تو ہم باقی تمام رشتوں میں ناکام ہو جائیں گے۔ آمین۔ باقی کے تمام رشتے ہمارے لیے کھوکھلے بن جائیں گے۔ جو شخص خدا کے ساتھ وفادار ہے، جو خدا کے ساتھ رشتے میں مضبوط ہے، وہ باقی تمام رشتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے، اور ان رشتوں کے لیے اپنے عزیز رشتہ داروں کا شکر گزار بھی ہوتا ہے۔ آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں وہ کبھی احسان مند نہیں ہوتے، وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہتے کہ بہت شکریہ آپ کا، وہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے لیے کیا کیا، انہوں نے میرے لیے کیا کیا۔ کئی لوگ تو اتنے شفاق ہیں، ان کے اندر اتنی محبت کی کمی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ انہیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے تو میں ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیٹا اس زمین پر ہم ہی تجھے لے کر آئے۔ تو یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اگر ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہے تو ہم رشتوں کی اہمیت کو سمجھ پائیں۔ اگر ہم خدا کو نہیں جانتے اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بہترین نہیں ہے تو ہمارے لیے باقی تمام رشتے بیکار ہیں۔ آمین۔ تو سب سے پہلے میں نے ایک چیز کو اپنی لائف میں ڈسکور کیا، وہ یہ، جب تک میں مسیح سے واقف نہیں تھا میں رشتوں کی اتنی قدر نہیں کرتا تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی اس طور سے کیئر نہیں کرتا تھا اور میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ لیکن جب میں مسیح میں آ گیا اور خداوند یسوع مسیح سے محبت کرنے لگا، مسیح تو پہلے ہی مجھ سے محبت کرتا تھا، اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو وہ گناہ کی حالت میں، میں جو گناہ کی حالت میں تھا وہ میرے لیے اپنی جان نہ دیتا۔
وہ مجھ سے پہلے ہی محبت کرتا تھا، اس سے پہلے کہ میں پیدا ہوتا وہ مجھے جانتا بھی تھا، وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا۔ اور جب میں نے مسیح کے ساتھ محبت کرنی شروع کی، میری زندگی میں یہ مکاشفہ کھلا کہ میں مسیح کے بغیر کچھ نہیں ہوں، تو مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ لوگ کتنے خوبصورت ہیں۔ جب تک ہم مسیح کو نہیں جانتے ہم لوگوں کی برائیوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ رشتوں کے اندر سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ ہمیں رشتوں کے اندر صرف برائیاں نظر آتی، فلانا شخص ہمارے گھر میں آیا تھا وہ یہ کہہ گیا، وہ ہمارے گھر میں آئی ہم نے اسے یہ چیز دکھائی تو وہ جل ہی گئی، ایسا ہوا ویسا ہو گیا، اس کا چہرہ ہی اتر گیا۔ یہ دیکھ کر جب ہم نے بتایا کہ ہم نے اپنی بیٹی کا دن رکھ دیا، اس کو ساڑا ہی پڑ گیا۔ ایسی باتیں ہم کرتے ہیں نا، لیکن ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ رشتوں کو استوار کرنے کے لیے، رشتوں کو مستحکم کرنے کے لیے، رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں پلس پوائنٹ دیکھنے ہوں گے۔ اگر ہم نیگیٹو پوائنٹ دیکھتے رہیں گے تو رشتے کھوکھلے ہوتے جائیں۔ ہمیں رشتوں کے اندر خوبصورتیاں ڈھونڈنی ہے۔ اگر آپ آج سے 40-50 سال پہلے کے رشتے اور آج کے رشتوں میں بہت فرق ہے۔ اس وقت لوگ ایک دوسرے کی بڑی پاسداری کرتے تھے، اگر کوئی مہمان کسی کے گھر میں چلا جاتا تھا تو لوگوں کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ آج کوئی کسی کے گھر میں مہمان چلا جائے تو لوگوں کو بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ اس وقت ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا تو دوسرے شہر سے اگر 4 لوگ بھی آ جاتے تھے تو وہ نیچے ہی سو جاتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں جگہ بھی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر 2 ہی مہمان آ جائیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ انہیں سلانا کہاں ہے۔ کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ سمجھ نہیں آتی کہنا نہیں منجی کتنے ڈٹے گی، حالانکہ جگہ پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبتوں کے اندر سرد مہری آتی جا رہی، محبتیں سرد پڑتی جا رہی، اور خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ جتنا زیادہ ہمارا رشتہ کمزور ہوگا ہمارے اندر احسار اور دوسروں کی ہیلپ کرنے کا جذبہ کم ہوتا جائے گا۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہم دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہم دوسروں کی برداشت کرنے والے ہوں گے۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہم دوسروں کی بہترین چیزوں کو دیکھ سکیں گے جو ان کی ذات کے اندر ہے۔ تو خدا جو ہے وہ انسانوں کی بہترین حالت ہمیں دکھاتا ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان ہمیں ہمارے نیگیٹو پوائنٹ نہیں بتاتا، ہمارے پازیٹو پوائنٹ ہمیں بتاتا ہے اور لوگوں کے نیگیٹو پوائنٹ ہمیں بتاتا ہے۔ شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ تیرے اندر یہ برائی ہے، تیرے اندر یہ کمزوری ہے، تیرے اندر یہ مسئلہ ہے۔ وہ کہتا ہے دوسرے کے اندر یہ مسئلہ تھا اس لیے لڑائی ہوئی ہے، تیرے اندر تو کچھ بھی نہیں، تو بھلائی ہی چاہنا سی، تم تو دوسروں کی بھلائی ہی چاہتے ہو، لیکن دوسروں کے اندر کمی کمزوریوں کی وجہ سے لڑائی ہوتی۔ لیکن جب خدا ہمارے اندر آتا ہے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ پاک روح آپ کو بتائے گا کہ بیٹا وہ غلط نہیں تھا، تو غلط۔ شیطان کہتا ہے کہ تو ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں۔ شیطان لڑائی کرواتا ہے، لیکن خدا کا جو رویہ ہے وہ رشتوں کو جوڑنے کا ہے۔ بہت سی لڑائیاں صرف منہ کو بند کر لینے سے رک جاتی ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی لگا کے بات کی ہے تو آپ چپ کر دیں، اس کی لگائی ہوئی بات بھی آپ کو نہیں لگے گی۔ لیکن اگر آپ اس کی لگائی ہوئی بات کے اپوزٹ اس کو بھی کوئی بات لگائیں گے تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کوئی نہیں۔ ایک بات بڑی مشہور ہے کہ ایک عورت تھی، وہ اپنی ساس کے ساتھ ہر وقت لڑتی رہتی تھی، وہ لڑائی ہوتی تھی۔ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے اندر بہت لڑائیاں ہو جاتی اور رہتی ہیں، اور اس نے آ کے پادری صاحب سے کہا کہ پادری صاحب میں بڑی پریشان ہوں، میری ساس بہت تیز زبان کی عورت ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں میری ڈھونڈتی رہتی ہے، تو پادری صاحب آپ دعا کریں کہ خدا اس کو کچھ عقل دانائی دے۔ اس نے کہا میں آپ کی ساس کے لیے بھی دعا کروں گا کہ خدا اسے حکمت اور دانائی دے، لیکن آپ کو بھی ایک ٹوٹکا بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک کتاب دیتا ہوں، اس کے اندر بہت سی دعائیں لکھی ہیں، جب بھی لڑائی ہونے لگے اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا اور زور زور سے دبانا، اور منہ سے کچھ نہیں کہنا، بس خاموشی سے اس کتاب کو دباتے رہنا، اور پھر دیکھنا کیسا اثر ہوگا تمہاری ساس کا۔ وہ بڑی خوش ہوئی، اس نے کہا یہ تو کوئی پادری صاحب نے بڑا اچھا ٹوٹکا بتا دیا ہے۔ وہ کتاب اپنے ساتھ لے گئی، اور جیسے ہی میدان جنگ لگا، لڑائی سٹارٹ ہوئی، اس نے فوراً وہ کتاب پکڑی اور وہ اسے دبانے لگی، اور وہ دباتی رہی۔ اس کو پادری صاحب کی بات یاد تھی کہ منہ بھی بند رکھنا ہے، اس نے منہ بند رکھا، ساس بولتی رہی، 5-10 منٹ کے اندر ہی ساس تھک گئی، اور وہ لڑائی جو 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے گھمسان کی جنگ ہوتی تھی، 10 منٹ کے اندر ہی وہ لڑائی ختم ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ میں تو تھکی بھی نہیں آج اور لڑائی بھی ختم ہو گئی ہے، یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے۔ اور کچھ دن ایسے ہی ہوتا رہا، ہر روز اب ساس کو بھی پریشانی لاحق ہوئی، کبھی یہ تو جواب ہی نہیں دے رہی آگے سے، معاملہ کیا ہے؟ اور کچھ دنوں کے بعد ساس خود ہی آ گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا تو مجھے یہ بتا کہ جب میں تجھ سے سخت بات کرتی ہوں تو تو مجھے اس کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ اس نے کہا جی بس کوئی ہے بات۔ اس نے کہا نہیں تو بتا۔ تو اس نے کہا کہ پادری صاحب نے مجھے یہ کتاب دی تھی، اور
اس کتاب کے اندر کچھ ایسا اثر ہے کہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے میں اس کو دباتی ہوں تو لڑائی رک جاتی. ساس کہنے لگی کہ مجھے بھی اس قاضی صاحب کے پاس لے کے چلو, میں بھی ان سے دعا کروانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ جی آپ نے میری بہو کو بڑی اچھی بات بتائی ہے اور یہ کتاب آپ مجھے بھی دیں. وہ کہنے لگا کہ آنٹی جی اس کتاب کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, اس کتاب کے اندر دعائیں ہیں, وہ اس نے پڑھی بھی نہیں ہوں گی. اس نے کہا لیکن اصل مقصد منہ بند رکھنے کا, اگر یہ اپنا منہ بند نہ رکھے تو لڑائی جاری ہی رہے, لیکن اس نے اپنا منہ بند رکھا اور لڑائی رک گئی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتوں کے اندر, میاں بیوی کے اندر یہ معاملہ بڑا تیز ہے. میاں بیوی میں یہ چیزیں سمجھی جا سکتی ہیں, جو میاں بیوی ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ الفاظوں کی کیا قدر و قیمت ہے, کس طرح سے بیوی اٹیک کرتی ہے اور شوہر اس اٹیک کا دوبارہ ڈبل اٹیک کرتا ہے. اور اکثر وہ اپنے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ میں تیری فیملی نو جاننا, بیوی کہتی میں بھی جاننی, یہاں سے کام سٹارٹ ہوتا ہے. ایسا کبھی نہ کریں, آپ اپنی بات اپنے تک ہی رکھیں. شوہر کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے ماں باپ کے اوپر جا کے بات کرے, اور بیوی کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس کے ماں باپ کی بات بیچ میں لے آئے. لڑائی ان کی ذاتی ہے, اس کو خاندانی لڑائی نہ بنائیں, ذاتی لڑائی کو ذاتی ہی رہنے دیں. ہمارے پاپا یہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر مجھے جسٹن بھائی بتاتے ہیں کہ جی ہمارا باپ جو ہے یہ بڑا غصیلا آدمی. ابھی تک پاپا کو غصہ آتا ہے, پہلے سے کم ہو گیا لیکن آتا ہے. غصہ سب کو آتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی مجھے غصہ نہیں آتا تو وہ بیمار ہے. غصہ خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے, یہ پازیٹیو چیز ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. غصہ کرنے کی اجازت بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے. غصہ کئی دفعہ ہماری لائف کے اندر بڑے پازیٹیو رزلٹ لے کر آتا ہے. اگر آپ بچے کو غصے سے ڈانٹیں گے تو وہ کسی بری حرکت کو کرنے سے رک جائے گا. اگر آپ اپنی بیوی کو جائز بات پر ڈانٹیں گے تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں گے. اگر آپ اپنے کسی چھوٹے بھائی بہن کو غصے سے ڈانٹیں گے تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں گے. لیکن جب ہم اس غصے کو مار کٹائی میں لے جاتے ہیں اور اس غصے کے اندر گالیاں نکالتے ہیں تو ہم گناہ کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں. خدا ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم غصہ کریں لیکن گناہ نہ کریں. تو پاپا جی بڑے غصے والے ہیں, لیکن ان دونوں میاں بیوی کے اندر لڑائی کوئی نہیں ہوئی آج تک. اس کے تعلق سے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں منہ بند رکھنے کی بات. تو پاپا جب غصہ کر جاتے تھے, ایک دن میں نے اماں جی سے پوچھا تھا, میں نے کہا اماں جی آپ کی شادی کو اتنے سال ہو گئے لیکن سنا ہے کہ لڑائی نہیں ہوئی آپ کی, یہ مجھے بھی بتائیں کیا سلسلہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا جب تمہارے پاپا کو غصہ آتا تھا اور تمہارے پاپا غصے میں باتیں کر رہے ہوتے تھے, میں چپ کر کے دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی, اور پھر وہ سوچتے تھے کہ بھی وہ تو اٹھ کے چلی ہی گئی, اب میں کس سے غصہ کروں. اور تھوڑی دیر کے بعد جب میں واپس آتی تھی تو ان کا موڈ ٹھیک ہو چکا ہوتا. اور پاپا بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ بھی جب اماں کو ویسے کم غصہ آتا تھا لیکن جب آتا تھا تو پھر پاپا خاموش ہو جاتے. تو یہ چیز ایک ازدواجی زندگی کے اندر سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے کہ آپ ایک دوسرے کی سن کر برداشت کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے ملاکی کی کتاب میں تیری اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہوں. جو میاں بیوی اپنے درمیان خدا کو گواہ رکھتے ہیں وہ اس بات کی پاسداری کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کے گھر میں خدا کے لوگوں کے سامنے عہد کیا تھا, وہ اپنی زبان پر بھی قابو پا لیتے ہیں کیونکہ انہیں اس عہد کا پاس ہوتا ہے جو انہوں نے خدا کے سامنے کیا, خدا کے لوگوں کے سامنے کیا. تو جن ازدواجی زندگیوں کے اندر مسیح کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں ہے, ان ازدواجی زندگیوں کے اندر ہم نے لڑائی جھگڑے ہی دیکھے. پہلے وہ لڑائی جھگڑے آپس میں مار کٹائی سے شروع ہوتے ہیں. بندے نے ہاکی مار کے بازو توڑ دیا, وہ لڑکے گھر چلی گئی, پھر 10 بندے لے کے آئے اس کو, پھر شرائط طے ہوئی کہ اگر تمہارے بیٹے نے اب دوبارہ ایسے کیا تو ہم اپنی بیٹی کو واپس لے جائیں. اور یہ جھگڑے بڑھتے جاتے ہیں. میں نے جب شروع میں میری شادی ہوئی تھی تو میں نے اپنی بیوی سے پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ ہم دونوں کے رشتے کے درمیان تیسرا بندہ نہیں آنا چاہیے. اگر کوئی تیسرا بندہ ہے تو وہ خدا ہے, تیسری پرسنالٹی اگر کوئی ہے تو وہ خدا ہے. اگر چوتھا بندہ ہمارے درمیان آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آپسی رشتہ بڑا کمزور ہو گیا. میاں بیوی کے درمیان چوتھے بندے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپسی رشتہ بڑا کمزور ہے. جب لوگ آ کے آپ کی صلح کرانے لگیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹھیک نہیں جا رہے. میاں بیوی کو اپنے معاملات خود سولو کرنے چاہیے اور انہیں خدا سے مدد مانگنی چاہیے کہ خدا تو ہمیں توفیق دے. اور یہ ایک بنیادی رشتہ ہے, انسانی رشتہ سب سے قدیم رشتہ یہی ہے. ماں باپ وہ بعد میں بنے تھے, آدم اور ہوا پہلے میاں بیوی تھے. یہ سب سے پرانا قدیم رشتہ اور بنیادی رشتہ ہے. یہ انسانی رشتوں کی جڑ ہے اور اسی سے سارے رشتے پھوٹتے ہیں. اگر یہ رشتہ کمزور ہے تو سارا درخت اوپر سے کھوکھلا اور کمزور ہے. اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے رہیں گے تو بچے یہی دیکھیں گے, بچے بٹ جائیں گے کہ وہ اپنی ماں کو ٹھیک کریں یا اپنے باپ کو ٹھیک کریں. کچھ عورتیں جو ہیں وہ نفسیاتی طور پر اپنے بچوں کو اپنے باپ کے خلاف کر دیتی ہیں. عورت کے پاس یہ گر ہے, عورت کے پاس یہ ٹیکنیک ہے. عورت یہ کہتی ہے جب بھی بچہ غلطی کرتا ہے وہ خود اسے کچھ نہیں کہتی, کہتی شام کو تیرا پیو آئے گا نا انہوں دساں.
وہ باپ کے لیے جو امیج بناتی ہے بچوں کے ذہن میں وہ یہ ہے کہ باپ جلاد ہے، وہ باکسر ہے، وہ بس آگے گھوسا لاٹھی کرتا ہے، اس کے پاس کوئی تسلی تشفی کی بات نہیں. وہ یہ بتاتی ہے کہ بھئی میں نے تو یہ برداشت کر لی ہے، میرے اندر بہت برداشت ہے، تمہاری غلطیوں کو برداشت کرنے کی قوت میرے اندر ہے، تمہارے باپ کے اندر نہیں. آنے دو اپنے باپ کو، وہ تمہیں سیدھا کرے گا. اور پھر بچوں کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ نفرت بنتی جاتی ہے، اور پھر بچے ماں کی طرف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور باپ کی سائڈ نہیں لیتے. تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں سمرون اور جیری، یہ اگر کوئی ایسی بات کریں تو باجی خود ہی نبٹ لیتی، اور یہ نہیں کہتی کہ تمہارا باپ آئے گا تو میں. اور اگر وہ باپ کے تعلق سے کچھ کہیں، وہ کہیں کہ ایسے ایسے ہے، تو باجی انہیں کہتی ہیں کہ بھئی یہ بات میں تمہاری برداشت نہیں کروں. میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اپنے رشتے سے زیادہ آگے نہ لے جائے. میں اپنی بیوی کو اور میری بیوی کو مجھے اپنے بچے سے زیادہ محبت کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم ایک دوسرے سے زیادہ اپنے بچوں کو محبت کرنے لگ جائیں گے تو ہماری فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی. یہ بڑی بھید کی بات. میاں بیوی کو اپنے بچوں سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. اگر بچہ ماں کی نہیں سن رہا تو یہ ہرگز نہ کہیں بچے کے سامنے کہ چل بس کر، تو گھٹتی رہنی ہر وقت. اس سے بچے کے ذہن میں غلط امپریشن چلا جاتا ہے. آپ بچے کو کہیں کہ بیٹا آپ نے غلطی کی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی ماں آپ کو مار رہی ہے، اور آپ سیپریٹ میں اپنی بیوی سے کہیں کہ بھئی ذرا اتنا نہ مارا کرو. اور اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہے علیحدگی میں کہ آپ بچوں کے اوپر اتنی سختی نہ کیا کریں. بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو غلط نہ کہیں، اس سے بچے نیگیٹو رسپانس لیں گے اور غلط سوچ لیں گے، اور فیملیز کے اندر یہیں سے ہم کڑوا بیج بچوں کے اندر بو دیتے ہیں. بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا باپ اچھا ہے یا ان کی ماں بری ہے. اور کئی تو لوگ مذاق میں لاڈ پیار میں اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں ماما گندی ہے نا، ماما بڑی گندی ہے. بچہ کہتا ہے ماما گندی، تو ماما کہتی پاپا بڑے گندے ہیں. دیکھا آئس کریم لینے کے لیے پیسے نہیں دے رہے. بچہ سوچتا ہے کہ ماں کہہ رہی ہے کہ باپ گندا ہے اور غلط ہے، اور باپ کہتا ہے کہ ماں ٹھیک نہیں، بچہ کہتا ہے بھی ٹھیک کون ہے. یہ بڑی دنائی کی بات ہے. ایک دفعہ میں نے ایک بہت بڑا فلاسفر ہے، اس نے کہا تھا کہ جی بچوں کے تعلق سے ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ جب بچوں کو پالنے کی سمجھ آتی ہے بچے آپ کے سر تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بچوں کو پالنا کیسے. تو اسی لیے آپ پہلے ہی سے خداوند کے ساتھ چلیں، خدا کا کلام پڑھیں. خدا کے کلام میں بچوں کو پالنے کے لیے حکمت اور دنائی کی باتیں موجود ہیں. جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کی سمجھ میں چلتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بہترین رکھتے ہیں، تو ہم ازدواجی زندگی کو بھی بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں. جب ہم بہترین ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کی بہترین پرورش کریں گے خدا کے خوف میں رہتے ہوئے. اور جب ہم خدا کے خوف میں رہتے ہوئے ان کی پرورش کریں گے تو بچے بڑے ہو کر جب معاشرے کے اندر نکلیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ یار یہ بچے فرق ہیں دوسرے لوگوں سے. اور پھر وہ یہی باتیں جو انہوں نے اپنے ماں باپ سے سیکھی ہوں گی خدا خوفی میں رہتے ہوئے، وہ آگے سے اپنی نسل کو سکھائیں گے. تو یہ خدا خوف نسل جو ہے یہ بڑھتی جائے گی، نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں ایک بہت بڑی فیملی میں نے آنکھ کھولی. تقریباً 7 میرے چچا تھے اور 2 میرے تایا جی. تو ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے. میں ان میں سے کافی بہت چھوٹا تھا، میرے سے چھوٹا کوئی نہیں تھا. اس کے بعد پھر میرے ایک چچا ہے، ان کے بچے پیدا ہوئے، وہ میرے سے چھوٹے. تو جب کبھی بھی مجھے کسی سے چماٹ پڑ جاتی، چانٹا پڑ جاتا، یا کوئی مجھے پکڑ کے ہلا دیتا یا سختی سے بولتا، تو میں بھاگ کے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا. تو میں اپنی ماں سے فیور لینے کی کوشش کرتا تھا کہ امی جی مجھے فلاں بندے نے مارا ہے. تو میری ماں کہتی تھی بیٹا وہ تمہارا چاچا ہے، اگر اس نے تمہیں مار لیا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ تم سے بڑے ہیں. اور میرے پاس آگے کوئی بات ہی نہیں رہتی تھی، میں چپ کر کے بیٹھ جاتا. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوا کہ میری ماں نے اچھی بات مجھے سکھائی اور میرے اندر برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان رشتوں کی قدر کریں. اس زمین پر تنہا رہ کر آپ اپنی زندگی کو بسر نہیں کر پائیں گے. بہت سے لوگوں کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں رشتوں کی ضرورت نہیں. پیسہ ہی ایک ایسا رشتہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے سارے ہی اودے نال. ایسا نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ حماقت ہے. پیسہ جب انسان کے پاس آ جاتا ہے تو پیسہ بہت سے رشتہ داروں کو آپ سے دور بھی کر دیتا ہے. کچھ لوگ تو باز امیر ہوتے ہیں، وہ آپ سے ویسے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں بار بار اس کے گھر جاؤں گا تو یہ کہیں یہی نہ سوچنے لگ جائے کہ پیسے مانگنے کے لیے آیا ہے. تو وہ بیچارے خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی برائیاں کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ یہ ان سے بالکل ہی ڈسکنیکٹ ہو جائیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. پیسہ جب آپ کی لائف میں آتا ہے تو رشتوں کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کبھی گمان نہ کریں کہ اگر پیسہ ہمارے پاس آ گیا تو ہمیں رشتوں کی ضرورت نہیں. جب آپ بیمار ہوں گے تو پیسہ آپ کو اٹھا کے ہاسپٹل نہیں لے کے جائے گا، بندہ لے کے جائے گا.
کہ پیسے کے ہاتھ پیر لگ جاتے ہیں، وہ بینک میں سے نکل کے آتا ہے اور آپ کو اٹھاتا ہے اور آپ کو گاڑی میں ڈال کے ڈرائیو کر کے آپ کو ہاسپٹل پہنچا دیتا ہے. ایسا نہیں ہے، بندے لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل، بندے اٹھا کے گاڑی میں رکھتے ہیں. ہمیں انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور دنیا میں کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھو کہ یہ شخص کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس سے کیا فائدہ ہوگا. میرے گھر کے سامنے ایک پٹھان رہتا تھا، وہ فوت ہو گیا. بڑا اچھا آدمی تھا. جب میں نے نیا نیا گھر لیا تو ہم سامان لے کر آ رہے تھے، میرے ساتھ اتنے بندے نہیں تھے کہ وہ سامان اوپر آ سکے. تو ہمارے پاس ایک لکڑی کا بہت بھارا بیڈ تھا. تو جیسے ہم نے بیڈ لا کر رکھا، اس نے دیکھا کہ بھئی 2 بندے ہیں، کیسے بیڈ اوپر لے کے جائیں گے. وہ فوراً آ گیا، وہ اپنے گھر سے 2 رسیاں لے آیا. ہمارے پاس رسی بھی نہیں تھی، ہم نے تو نیا گھر لیا تھا، ہم تو ابھی سامان شفٹ کر رہے تھے اپنا سامان. تو وہ 2 رسیاں لے کے آیا، اس نے رسیاں باندھی. اس نے اپنے ایک بہنوئی کو بھی بلا لیا جو ساتھ والی کوٹھی میں ہوتا تھا، اور ہم 4 لوگوں نے اوپر اس بیڈ کو چڑھا لیا. تو میں نے اس کا بڑا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا جی میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں. اس نے کہا جی اس میں جاننے کی کیا بات ہے، اب آپ میرے ہمسائے بن گئے ہیں، اب تو جاننا ہی جاننا ہے، روز آپ سے سلام دعا ہوگی. تو چلے یہ اچھی بات ہو گئی کہ پہلے ہی دن آپ کے ساتھ اچھا رشتہ بن گیا. میں نے اندر سے آپ کا گھر بھی دیکھ لیا. میں نے پہلے اس گھر کو دیکھا نہیں ہوا تھا. کہتا لیکن میں اندر آ گیا، آپ نے مجھے پانی پلایا، بڑی مہربانی. تو اس طرح سے رشتے بنتے ہیں. اور پھر اس شخص کے لیے میرے دل کے اندر ایک خاص انس اور محبت پیدا ہو گئی. اور پھر خداوند نے مجھے بھی موقع دیا کہ میں اس کی ہیلپ کروں. اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا. اور جب وہ بیمار ہوا تو میں ہاسپٹل بھی اس کے لیے گیا. لیکن اس شخص کا وقت پورا ہو گیا تھا، وہ مر گیا. لیکن آج بھی جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا وہ مجھے یاد ہے. تو آپ رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے احسان مندی کا جذبہ اپنے اندر اپنائیں. اگر کسی نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے تو آپ اس کے سامنے اس بات کا اقرار کریں کہ جی میں اس وقت مشکل میں تھا، آپ نے اس وقت میری ہیلپ کی. اگر آپ میری ہیلپ نہ کرتے تو یقیناً میں بڑی پریشانی کا شکار ہو جاتا، لیکن آپ نے میری بر وقت مدد کی اور میں اس قابل ہو گیا کہ میں اس مشکل میں سے نکل جاؤں. خدا ان رشتوں کی ڈوریوں سے ہمیں کھینچتا ہے. آپ دعا کریں کہ خداوند میں ان رشتوں کو پھل دے سکوں اور ان رشتوں سے پھل لے سکوں. اور اگر ہم ان رشتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کو خوبصورت بنانا ہوگا. کیونکہ دنیا کا سب سے قدیم جو رشتہ ہے، جس کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ انسان اور خدا کا رشتہ ہے. اور جب یہ رشتہ مضبوط بن جاتا ہے، جب ہم خدا کو جاننے لگتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ وقت گزارنے لگتے ہیں، تو ہمیں برے لوگ بھی اچھے لگتے ہیں. آمین. ہم کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے، ہم سب کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. اور پھر سبھی لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا اچھا ہو جاتا ہے. ایک وقت رشتوں میں ایسا بھی آتا ہے جب پتے بھی جھڑ جاتے ہیں، پھل بھی جھڑ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ مٹی پا دی ہو کسی نے آپ جب لوگ کہیں کہ ہم آپ سے نہیں ملنا چاہتے. چند دن پہلے ایک شخص نے میرے ساتھ ایسے کیا. اس نے کہا جی میں نہیں آپ سے ملنا چاہتا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، میں آپ کے لیے شکر گزاری کرتا رہوں گا، اور جب آپ کا دل کرے مجھے ملنے کے لیے آپ مجھے کال کرنا، میں آپ سے ملنے کے لیے آ جاؤں گا. میں نے نہیں اس پہ مٹی ڈالی، اس نے ڈالی میرے پہ. لیکن میں نے کہا کہ آپ میرے پہ جتنی بھی مٹی ڈال لیں، میں مٹی کے نیچے آنے والا نہیں ہوں. آمین. اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے. آپ جتنی بھی مٹی ڈال لیں گے میں اس مٹی کے نیچے دب نہیں سکتا. تو اس نے کہا کہ جی آپ میرے لیے مر چکے ہیں. میں نے کہا جی کوئی بات نہیں، اگر میں آپ کے لیے مر گیا ہوں لیکن آپ میرے لیے زندہ ہیں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. اور ابھی میرے اور اس شخص کے رشتے کے درمیان آپ سمجھ لیں کہ پت جھڑ کا موسم ہے، نہ پھل ہے نہ پتے ہیں، صرف جھاڑیاں ہی رہ گئی. لیکن ایک وقت آئے گا، بہار تو آتی ہی ہے، ہر وقت خزاں تو نہیں رہتی. بہار آتی ہے، پتے بھی نکل آتے ہیں، کونپلیں پھوٹتی ہیں اور پھل بھی لگ جاتا ہے، اور پھر دوبارہ سے رشتے جڑ جاتے ہیں. آپ کبھی نا امید نہ ہو. رشتوں کے اندر اگر کبھی تناؤ آ گیا ہے تو پریشان نہ ہو جائیں، اپنے آپ کو دکھ نہ دیں، دعا میں جھک جائیں. خدا سے کہیں خداوند میں اگر غلط ہوں تو مجھے فضل دے کہ میں جا کے اس سے معافی مانگ لوں، اگر وہ غلط ہے تب بھی مجھے فضل دے کہ میں اس کی برداشت کر لوں. آمین. تو خداوند ان رشتوں کے وسیلے سے بہت خوبصورت باتیں آپ کی لائف کے اندر رکھے گا. آپ انجوائے کریں گے زندگی کو ایک الگ نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں. پریز دی لارڈ. سو میری دعا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں سے محبت کریں، ارد گرد رہنے والے لوگوں کو محبت دیں، ان سے محبت وصول کریں، اور اپنی زندگی کے اندر خدا کی محبت کا گہرا تجربہ حاصل کریں. خدا نے کہا کہ میں ان کو انسانی رشتوں کی ڈوریوں سے اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچوں گا. خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم ان رشتوں سے لطف اندوز ہوں اور خدا سے برکت پاتے رہیں. آمین. خدا آپ کو برکت دے.